جی تو کس طرح ان دونوں سنگل ماں بیٹیوں نے مطلب کسی کے بغیر ساتھ لیے کسی بھی آدمی کا ساتھ لیے ان دونوں سنگل ماں بیٹیوں نے پٹارا نے اور بلو رانی نے ایک جاگیردار کو ایک سید زادے کو ایک اتنا مطلب کہ وہ اپنے سرکل میں اچھا ان کا خاندان اور بہت عزت والا اور ایسے شخص کو کیسے ان لوگوں نے ان دونوں عورتوں نے رونے پر اور اپنے آپ کو ختم تک کرنے پر مجبور کر دیا۔ کیا کچھ انہوں نے چال بازیاں چلیں، کیا کچھ انہوں نے کیا، اور بھی بہت ساری باتیں جو میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں یہاں پر۔ اور یہاں پر ایک اور سوال، کیونکہ جب سلمیٰ سسٹر یہاں پر آئی تھیں تو ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اجاز کے بارے میں نہیں معلوم تھا، لیکن یہاں پر اب ثابت ہو چکا ہے کہ سلمیٰ کو، اصغر کو، ان کے پورے خاندان کو اجاز کی ہسٹری الف سے لے کر یہ تک سب کو معلوم تھی۔ تو اس کے اوپر بات کریں گے، اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو میں آپ سے یہاں پر شیئر کرنے والی ہوں۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، اپنے گھروں میں سکون اور عافیت کے ساتھ رکھیں، ہنستا بستا رکھے۔ تو جی اسی دعا کے ساتھ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل میں ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ۔ تو جلدی سے جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اپنی اس بہن کے چینل کو جلدی سے کر دیں سبسکرائب، ساتھ میں لائک، بیل آئیکن کو پریس، اور جناب آپ کے کامنٹس کا رہتا ہے مجھے تو انتظار، تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، میرے ساتھ گپ شپ بھی کیجیے گا۔ تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلے اس عورت پر، اس گندی مچھلی پر بات کریں گے ہم، کہ جو کہ 5 گھنٹے غیر مردوں کی لائفز کی زینت بنی رہتی ہے، جس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے، کتنی گندی گندی باتیں بولی جاتی ہیں، جو کچھ مرضی ہوتا رہتا ہے۔ آج تک اس عورت نے کبھی آ کر کسی بھی بات کو ڈینائی نہیں کیا، چاہے وہ ہو سلمیٰ والا معاملہ، چاہے ہو وہ اجاز شاہ والا معاملہ، اور ساتھ ہی جناب کبھی اس نے یہ نہیں ذکر کیا کہ اس کے جو ہیں جو کچھ کہا جا رہا ہے گھونچو کی سیکنڈ وائف کے بارے میں، جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پر یہاں پر اپنے ولاگ کے ٹائٹل بنانے کے لیے، کنٹینٹ بنانے کے لیے وہ لے کر یہاں پر آ جاتی ہے۔ مطلب کہ کسی بات کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، اتنی وہ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اتنی وہ فضول باتیں ہوتی ہیں، ان کا وہ ٹائٹل لگا کر ان کے جواب دینے یہاں پر آ جاتی ہے۔ لیکن جو اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، اس کی لائف پر سوالیہ نشان ہے، اس کی شخصیت پر سوالیہ نشان ہے، اس کے بارے میں یہ کبھی بھی بات نہیں کرتی۔ یہ بات کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ اس کی جو بھاگ دوڑ ہے، اس کی جو ساری اس کے مطلب اس کو چلانے والی جو ہے وہ اس کی اپنی ماں ہے، کہ کس اینگل سے کس طرح سے چلا۔ اب دیکھیں، اس کی ماں 7 سال سے سعودیہ میں تھی، 7 سال میں۔ یہ وہ عورت ہے کہ جس نے پہلی شادی کو ریجیکٹ کیا خود ہی، وہ جیسے بھی کر کے۔ اچھا، یہاں پر پٹارا نے جب 2-3 اپنی ایپیسوڈز بنائی ہیں اپنے آسمان کی، تو اس میں اتنا زیادہ کوئی اس نے جھوٹ بولا ہے، اتنا کوئی جھوٹ بولا ہے، اور لوگوں نے اس کے اتنے جھوٹ پکڑے ہیں، اتنا لوگوں نے اس پر باتیں کی ہیں، اتنا وہ مذاق اڑایا ہے اس کی ایپیسوڈز کا، تو تب سے وہ چپ ہے کہ آگے میں اب جو بھی کرتی ہوں تو وہ تو میرا سامنے آ جائے گا، میں کیسے جھوٹ بولوں، میں کیسے مطلب وہ اس طرح کروں۔ تو اب یہ سوچ بچار میں پڑی ہوئی ہے کہ آج کی جو اس کی ایپیسوڈ آنے والی ہے، تو آپ دیکھیں اس کے لیے کیا کچھ تیاری کر رہی ہے۔ اس نے اپنی بیک کو ننگا کیا ہوا ہے، مطلب ننگی تو یہ ہے ہی، ٹھیک ہے نا، لیکن سب کچھ اس کا، جتنی بھی اس کی پکس لیک ہوئی ہیں وہ سب اوریجنل ہیں، سب کچھ، سب نے اس کا سب کچھ دیکھ لیا ہوا ہے۔ اب یہ چاہے اس لیے تو اس میں اب کوئی غیرت، کوئی شرم نہیں ہے، چاہیے آگے سے ننگی ہو کر کھڑی ہو جائے وائی ٹی پر، چاہیے پیچھے سے ننگی ہو کر کھڑی ہو جائے، اس کو کوئی بھی شرم نہیں آئے گی، نہ ہی اس کو کوئی ٹوکنے والا ہے، کیونکہ غیرت ہوتی ہے گھر کے بھائیوں میں، شوہر میں، باپ میں، ان میں سب میں کسی میں ذرا سی بھی کوئی غیرت نہیں ہے، ان کا پورا خاندان آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے۔ تو یہاں پر ہم بات کر رہے تھے
کہ یہ وہ عورت ہے 7 سال سے یہ سعودیہ میں بیٹھ کر جس طرح سے اس نے اعجاز شاہ کو اور اس کے خاندان کو تگنی کا ناچ نچوایا ہے، آپ لوگ سوچنے سے بھی قاصر ہوں گے کہ ایک ایسی عورت جس نے پہلے اپنے شوہر کے 1.5 2 سال کے 3 3 سال کے بچوں کو اپنی ماں کے حوالے کر کے ایک نیا گھر بسایا، ایک نیا مطلب افیئر چلایا ایک شوہر کے ہوتے ہوئے، اور پھر اس سے شادی کر کے اس کو پردیس میں مطلب پوری زندگی، جو پٹارا کے جو یہ یاسین صاحب اس کے والد ہیں، مطلب اب تو وہ زندہ نہیں ہیں، پوری زندگی اس کو باہر رکھا اور یہاں پر یہ کرتی رہی عیاشیاں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہیں پر جی سارا کچھ ہونے کے باوجود پٹارا کبھی اپنے باپ کے جوتے لے کر آ جاتی ہے، اور اب مطلب اس کو مانگنے کے طریقے چاہیے۔ اعجاز شاہ نے یہاں پر پراپر بتا چکا ہے کہ اس کا پورا خرچ اس کے بچوں کا، اس کی ایوری تھنگ وہی اٹھاتا تھا، مطلب اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی تھی، یہ اس کی رکھیل بنی رہی ہے 12 سال، تو پھر بھی مطلب یہ وائی ٹی پر آ کر رونا دھونا کرتی رہی تھی کہ میرے بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، یہ کچھ نہیں ہوتا تھا، فلاں کچھ نہیں ہوتا تھا، حالانکہ اکثر یہ اپنی ویڈیوز میں ذکر بھی کر دیتی ہے کہ میں بچوں کو یہ بنا کے دیا کرتی تھی، یہ بنا کے دیا کرتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں بہن پیسوں کے ساتھ آتی ہیں، اور جو تم کہتی تھی نا کہ میرے بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، تو پہلے والے ولاگز میں تم اپنی پہلے والی زندگی میں تو یہ ساری چیزیں کہاں سے تم لاتی تھی، یہ بھی ذرا بتا دینا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر جو ہے سارا کچھ اس کا اعجاز شاہ اس کا سارا خرچ اٹھاتے تھے، پھر بھی یہاں پر اب پھر یہ کیا لے کے آئی ہے، اپنی ماں کی خواہشات یہ پوری کرنے کے لیے پھر یہ یہاں پر وائی ٹی پر مانگنے آ گئی ہے، اور پھر اس کے کچھ دن بعد پھر اپنی ماں کو سامنے لے کر آ گئی ہے کہ اب میں نے گھر بنانا ہے اپنا، امی کی ڈیمانڈ ہے، تو پھر مطلب مجھے ویوز چاہیے، مجھے اپنے گھر بنانے میں میری مدد کر دو، تو اس کو تو صرف یہاں پر آ کر اس نے مانگا ہی مانگا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس کی ماں، یہ دونوں عورتوں نے مل کر اعجاز شاہ سے اگر آپ سنیں نا تو اس کی شخصیت اتنی تبدیل ہو چکی ہے، وہ انسان اتنا تبدیل ہو چکا ہے، وہ پہلے کیا تھا اور اب کیا بن چکا ہے، یہ تو آپ کو پکس میں بھی نظر آ جاتا ہوگا۔ تو انہوں نے مطلب یہ ہوتا ہے جو ادھر یہ جنوبی پنجاب ہے یا پھر کہیں بھی مطلب جو ایسے بڑے بڑے فیملیز ہوں تو ان کے اگین بھی بڑی بڑی فیملیز اس طرح ہوتی ہیں، جس طرح سیاست میں ہوتے ہیں تو اس طرح ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنی شاطر عورت ہے کہ جو ان کی اگین فیملی تھی اعجاز شاہ کی فیملی کے، تو اس کے پاس یہ گئی، وہاں پر اس نے کالز کروائیں، مطلب کہ جو ان کے مخالف لوگ تھے ان کے ساتھ مل کر اس نے اعجاز شاہ کو، اس کے خاندان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، اور انہی باتوں کی وجہ سے اعجاز شاہ کے والد اتنا زیادہ بیمار ہوئے کہ وہ آج تک جو ہے اعجاز شاہ اس بات کو بھول نہیں پا رہے کہ میری وجہ سے میری فیملی کا، میرے باپ کا اتنا زیادہ نقصان ہوا، ان کی صحت گئی، سارا کچھ گیا، اور وہ اس بات کو اتنا زیادہ، ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ فیل نہیں کرتا کہ چلو ہو گیا سو ہو گئے، لیکن وہ اس بات کا گلٹ بہت زیادہ فیل کرتے ہیں، چلو وہ ہو گیا سو ہو گیا، لیکن پھر اب یہاں پر اس کو بلیک میلر کہلواتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کچھ کرواتے ہیں، پھر یہی پٹارا جا جا کر اس سے معافیاں مانگتی ہے، اعجاز شاہ سے معافیاں مانگتی ہے کہ نہیں یہ مسٹیک ہو گئی تھی، امی نے ایسے نہیں کہا تھا۔ اس کی ماں وہاں سے بیٹھ کر اس کو بلیک میل کرتی ہے اور لوگوں کو کیسے کہلواتی ہے کہ یہ بلیک میل کر رہا ہے میری بیٹی کو، وہاں سے فون کرواتی ہے، مطلب کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کوئی عورت، ایک جاہل عورت جس نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی ہو، جس نے کبھی مطلب کہ ایک گاؤں میں رہی ہو، جس کو ایک گھریلو عورت کہا جاتا ہے، تو وہ اتنی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو اس نے دیکھیں کہ کیسے اپنے اس شوہر سے ساری زندگی کام کروایا باہر رہ کر، اور جب وہ پاکستان آیا تو کچھ ہی سالوں میں اس کو چلتا کر کر اپنے ہی دیور سے شادی رچا لی، اس دیور سے جس کے جوان جوان بچے تھے، جس کے بیٹے کی بیوی تھی اس کی اپنی سگی بیٹی، اور جس کے بچے مان بھی نہیں رہے تھے، اپنے باپ کو قتل کرنے پر آئے ہوئے تھے، پھر بھی اس نے اتنا بڑا رسک لیا اور اس سے نکاح کیا تاکہ میں اڑ کر سعودیہ میں پہنچ جاؤں اور وہاں اپنی زندگی سکون سے گزاروں۔ اور اب وہاں پر جتنی فیسلٹیز اس کو تھیں، اس کو سب کو پاؤں مار کر وہاں پر
جو روزہ نبوی اس کے پاس اتنی بڑی نعمت تھی، اس کو بھی وہاں پر پاؤں مار کر تو یہ اڑ کر اپنی بیٹی کے پاس آ گئی، کیونکہ آج کل جو تھی وہ ان حالاتوں میں تھی کہ اس کو اپنی ماں کی چالاکیوں کی، اس کے فتنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ آپ یہ سوچیں کہ کس طرح انہوں نے ایک ایسے مرد کو بلیک میل کیا، ایک ایسے مرد کو یوز کیا کہ یہاں پر یہ بات تو سب کے سامنے ہے کہ جب سلمیٰ والا معاملہ ہوا تو کوئی بھی عورت یہ نہیں سوچ سکتی کہ کیا کوئی ماں ایسی ہو سکتی ہے کہ اپنی ایسی بیٹی کو سپورٹ کرے، تو اس کو سپورٹ کرنے کی یہی وجہ ہے کہ شروع سے ہی وہ اپنی اس بیٹی کو اس کے برے کاموں میں سپورٹ کرتی آئی ہے اور آج تک کر رہی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اجاز شاہ نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی کے باپ کی جرت نہیں ہے کہ پٹارا کی لائف میں سے مجھے ریز کر سکے۔ مطلب کہ جس دن سے اجاز شاہ نے کہا تھا کہ آگے میرا ذکر ضرور آئے گا پٹارا کے ایپیسوڈز میں، اور اس دن کے بعد اس کے جھوٹ بھی اتنے زیادہ تھے اس کی ایپیسوڈ میں، تو اس دن کے بعد تو کوئی اس کی ایپیسوڈ آئی نہیں ہے، اور آج جو ہے اس کے آنے کے امکانات ہیں، کیونکہ وہ کہہ چکی ہے اور اس کی تیاریاں وہ دکھا رہی ہے، اپنی بیک دکھا رہی ہے، بیک لیس اس نے جو شرٹ پہنی ہوئی ہے وہ سارا کچھ دکھا رہی ہے، اور لوگوں کو مطلب اپنے وہ کر رہی ہے۔ یہ سب اپنی ماں کے کہنے پر کرتی ہے کہ جو اس کی ماں جیسے کہتی ہے ویسے ہی یہ ڈریسنگ کرتی ہے، ویسے ہی خود کو یہ دکھاتی ہے آگے پیچھے سے، جیسے بھی کرتی ہے۔ یہ کہہ چکی ہے کہ یہ سارا کچھ اپنی ماں کے کہنے پر کرتی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے یا ایک اور بات کہ اجاز شاہ نے خود کو کمپیئر کیا ہے عمران ہاشمی سے، اور یہاں پر میری سسٹرز جتنی بھی ہوں گی جو موویز دیکھتی ہوں گی یا عمران ہاشمی کو جانتی ہوں گی کہ وہ کس طرح کا ہیرو سمجھا جاتا ہے انڈسٹری میں یا پھر پوری دنیا میں، مطلب اس سے زیادہ جو ہے رومانٹک ہیرو کوئی بھی نہیں سمجھا جاتا، اور وہ کس طرح کا رومانٹک ہے یہ بھی پتہ ہے، اور اجاز شاہ نے خود کو کمپیئر کیا ہے اس کے ساتھ۔ تو آپ سب سمجھ جائیں کہ ستارہ کے کیا 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 اس نے ناز نخرے نہیں اٹھائے ہوں گے بغیر شادی کیے، جس کے وہ کہتا ہے کہ میں ابھی تک اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہوں اور میں اکیلا ہی کیوں بھگتوں۔ اور یہاں پر اصغر بھی تھے اس لائیو میں جو کہ کہہ رہے تھے کہ میں چند دنوں میں پاکستان آنے والا ہوں اور میں بھی اپنا چینل بنانے والا ہوں جس کا نام ہوگا اصغر کی زمین۔ تو وہ بھی بہت کچھ جو ہے وہ بتانے والے ہیں، لیکن یہاں پر ایک سوال چھوڑوں گی میں سلمیٰ سسٹر سے کہ جب ان سے پوچھا گیا تھا، شاید انہوں نے پردہ رکھا اپنی بہن کا کہ نہیں بتایا انہوں نے کہ وہ جانتی ہیں اجاز شاہ کے بارے میں، تو انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا تھا اجاز شاہ والے معاملے میں، جبکہ ان کا بچہ ان کی پوری سٹوری جانتا ہے۔ کوئی عجیب قسم کے لوگ ہیں جن کو یہاں پر لوگ لائک کر رہے ہیں، جن کے لیے جنگیں لڑی جا رہی ہیں لائیوز کر کے، اور جو ہیں گالیاں دی جا رہی ہیں دوسرے اس کے جو مخالف لوگ ہیں جو کہ ہیٹرز ہیں، ان کو گالیاں دلوائی جا رہی ہیں۔ ایسے لوگوں کو لائک کرنے والے بھی پتہ نہیں ایسے ہی ہوں گے، پھر ان کو نہیں برا لگتا ہوگا یہ سب کچھ۔ چلیں خیر، جو بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کر دیجیے گا، اور ضرور بتائیے گا مجھے کمنٹ کر بھی، سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، تو ملتے ہیں نئے ریئیکشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔